بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام مقابل میں میرے اور عامر متین صاحب کی طرف سے دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے، اقربا میرے کریں قتل کا دعویٰ کس پر؟ تحریک انصاف کے کارکن کے قتل کا مقدمہ پولیس کی مدعیت میں تحریک انصاف کے ہی لیڈروں کے خلاف درج، والد کی درخواست کو نظر انداز کر دیا گیا۔ دوسری طرف سب سے مذاکرات کے لیے تیار، مطالبہ صرف ایک، عام انتخابات۔ کپتان نے اپنا دبنگ بیان دے دیا، پہلے احتساب پھر انتخاب۔ مریم نواز صاحبہ کا متواتر ایک ہی جواب، اس کے اوپر بات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر سمریوں کی بھرمار، کیا میڈیا کو لگام ڈالنے کے لیے نئے ضابطہ اخلاق کی تیاری ہو رہی ہے؟ وفاقی کابینہ کی اجلاس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ عامر صاحب، آنے والے الیکشن کے منہ کو خون لگ گیا؟ جی، صرف خون نہیں لگ گیا کہ یہ بہت ایک بری ابتدا ہوئی ہے کہ الیکشن کے دن جو ہے، پہلے ہی دن جو ہے ایک قتل ہو گیا، اور قتل ہوا تو اس کا الزام بھی ان لوگوں پہ لگا دیا گیا کہ جو کہ مدعی تھے جی مدعی تھے، اور مدعیت بھی ایک بڑا ایشو رہتا ہے یہاں پہ کہ ورثاء ہوتے ہیں، اور پولیس نے اپنی مدعیت میں کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ دامن میں کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ یہ اس کی بڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے کہ جو اس وقت پاکستان سے ملتے جلتے حالات ہیں کہ اندرا گاندھی صاحبہ نے جب 1975 میں لگائی تھی، ایمرجنسی لگائی تھی، تو بالکل انہوں نے جس طرح آج کل ہو رہا ہے، میڈیا پہ روز سٹرکچرز آ رہے ہیں، پریس بین کر دی تھی، لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا تھا، قتلوں کے مقدمے ہو رہے ہیں، سب کچھ یہ چل رہا تھا۔ تو ایک انڈیا کے بہت بڑے نامور شاعر تھے کلیم عاجز، تو لال قلعے میں ایک فنکشن تھا، وزیر اعظم صاحبہ اندرا گاندھی موجود تھی، یہ شعر انہوں نے اس وقت پڑھا تھا کہ قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ تو یہ ان کا بھی دیکھیں کہ یہ جو قتل ہوا ہے، یہ اس کے یہ دکھائی جا رہی ہیں کہ یہ ورکر ہے، یہ پولیس کی کسٹڈی میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 2 نامعلوم لوگ اس کو ہاسپٹل چھوڑ جاتے ہیں۔ ٹاپسی کی رپورٹ جو آئی ہے اس میں بتایا کہ اس کو ٹارچر سے مارا گیا ہے۔ پھر اس کو جو ہے بعد یہ اعتزاز احسن صاحب ہماری پروگرام میں بڑی وثوق کے ساتھ کہہ چکے ہیں، یہ ارشد شریف کے کیس میں بھی یہی واقعہ تھا کہ مدعیت میں خاندان کی ورثاء کے ہوتے ہوئے اپنی مدعیت میں کرواتے ہیں، جو کہ ایک بدنیتی ہوتی ہے۔ یہاں بھی پولیس نے اپنی مدعیت میں کروا لیا ہے، اور جو ملزم ٹھہرائے گئے ہیں وہ عمران خان ہیں، عمران خان صاحب کے اوپر جو عمران خان ہیں، اور ساتھ میں ان کی باقی جو مین لوگ ہیں تمام کے تمام ہی ہیں۔ یہ کیا عمران خان صاحب، فواد چودھری صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، حماد اظہر صاحب ہیں، یہ لوگ ہیں۔ اور وہ فواد چودھری کا ایک بیان مذہقہ خیز ہے کہ ان کو لاہور میں 144 کے پرچے میں ان کے خلاف کیس درج ہو گیا، اور وہ رو رہے ہیں ٹویٹر پہ کہ جناب میں 2 دن سے اسلام آباد میں ہوں، تو لاہور میں میرا دنگا فساد کرنے کے اوپر جو ہے مقدمہ درج ہو گیا۔ تو اس وقت یہ ایک الیکشن کی فضا، الیکشن کا شیڈیول پنجاب میں اناؤنس ہو گیا ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ کے پی کے اندر جو ہے وہ ٹوٹل ڈیفائنس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، کہ اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ آپ نے پہلے یہ فیصلہ نہ کر کے، الیکشن شیڈیول نہ دے کے آپ نے اپنی نوکری سے تجاوز کیا ہے، بریچ آف یور ڈیوٹی، تو اس کے باوجود وہاں پہ وہ لٹکائی جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں مشورہ کریں گے، آج ہمارے لوگ آئیں گے، قبل ان کے جائیں گے۔ تو بلکہ آج ہیڈ لائن ڈان کی بڑی مزدار تھی کہ یہ ہمیشہ عید کے موقع پہ شروع رہتا ہے کہ وہاں پہ چاند یا پہلے آ جاتا ہے یا بعد میں آتا ہے، وہ پورے پاکستان سے نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا جی یہ الیکشن کا چاند جو ہے نا، یہ بھی ویسا ہی ہے، عید کے چاند جیسا ہے۔ یہ وہاں پہ ابھی کے پی میں نہیں دیکھا گیا، یہ پنجاب میں نظر آ گیا ہے، مگر کے پی میں نہیں ہوا۔ نارملی وہ پہلے اناؤنس کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ہنسی کی بات تو نہیں مگر سنجیدہ بات ہے کہ انتخابات شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے، مگر بے-تحاشا لوگ ہیں جو کہ میڈیا کے اندر اور جلسوں میں اور وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی الیکشن تو نہیں ہونے ہیں۔
اب شیڈیول آ گیا, اب کوئی وجوہات سمجھ نہیں آتی, کوئی کسی سے پوچھیں گے جناب چلیں ٹھیک ہے نہیں ہوں گے, تو کوئی ہمیں آئین کے اندر کوئی طریقہ کار بتا دیں کہ, اور الیکشن کمیشن کے ابھی شیڈیول اناؤنس کرنے کے بعد اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کیا طریقہ کار ہوگا, کیا ایسی پٹاری میں سے چیز نکالی جائے گی جس سے یہ روک سکیں گے. تو وہ نہیں ہوگا جی بس الیکشن نہیں ہو گیا, آپ مان لیں بس میری بات, میں آپ بتا رہا ہوں, مجھے کسی نے بتایا, کسی کو بتایا, پتہ نہیں کس نے کس کو بتایا, پتہ نہیں اب یہ سوچی سمجھی سازش ہے یا کیا ہے, کہ یہ آئین کے اندر رہتے ہوئے جو ہے تو یہ مجھے ممکن نہیں نظر آتا. دوسرا کہ یہ مارشل لاؤں کے اندر جو ہے نا یہ بڑے ظلم و ستم ہوتے رہے ہیں پاکستان میں, کوڑے ضیاءالحق کے دور میں مارے جاتے رہے ہیں لوگ, قیدوں میں جاتے رہے ہیں, ٹارچر ہوتا رہا ہے. مشرف کے دور میں تھوڑا سا لیسر ڈگری پہ تھا, مگر بہرحال بے تحاشا لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا اور لوگوں کو جو ہے ان کے جعلی مقدمات کیے گئے, سب کچھ کیا گیا. مگر یہ ایک جمہوری ویسی بھی لولی لنگڑی ہی کہہ لیں, جمہوریت تو ہے نا, جمہوریت ہے, چلو اداروں کا بڑا برا حال ہے, اداروں کی تقریب میں بہت کمی آ گئی ہے, جو ہے قومی اسمبلی اور جو ہے وہ تو غیر فعال ہی سمجھے نا, بغیر میجورٹی کے, سب سے بڑی پارٹی کے بغیر چل رہی ہے, اور دڑ وہ اپنے فیصلے کیے جا رہے ہیں. ایک جعلی اپوزیشن وہاں پہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. ایگزیکٹو جو ہے اس کے اندر وہ 13 پارٹیاں ملی, ان کا کوئی فیصلے کے اندر آپس میں کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی مفاہمت ہے, کوئی اتفاق نہیں نظر آ رہا. جوڈیشری کے اوپر اتنے زیادہ حملے کیے جا رہے ہیں کہ روز کھلے عام جو ہے وہ آپ جلسے میں جو ہے ججوں کی تصویریں دکھا کے جو کر رہی ہیں, حالانکہ پیمرا کے روز نوٹس آ رہے ہیں, مگر وہ اس کے باوجود جو ہے پیمرا کے میڈیا کے آ رہے ہیں, پر وہ جو لوگ کر رہے ہیں اور جن پہ مقدمات ہو رہے ہیں, وہ عمران خان کا بیان تھا کہ جی قریب سینچری ہو جائے گی میری, 75 کیسز تو ہو چکے ہوئے ہیں, روز کی 4-5 پیشیاں ہوتی ہیں, اور پھر یہ مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ بیمار نہیں ہے, اور ان کو ویڈیو لنک ان کے قاتل جن پہ جو ملزم ہیں اس کا ویڈیو پہ بیان سہولت میسر کر دی گئی ہے, جبکہ عمران خان کو یہ سہولت میسر کرنے پہ ایک نظر آتا ہے کہ ایک رکاوٹ بھی ہے اور لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, چلیں مزید شامل کرتے ہیں ماہر قانون بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر بے حد شکریہ آپ کا. جی چودھری صاحب, ایک تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ الیکشن شیڈیول پنجاب میں اناؤنس ہو گیا ہے, کے پی والے ابھی تک بھی فٹ ڈریگنگ کر رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد اور شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد ہمیں تھوڑا بہت جتنا کا آئین پتہ ہے کوئی طریقہ نظر نہیں آتا آئین کے اندر کہ آئینی رکاوٹ آئے. مگر یہاں میڈیا کے اندر, جلسوں کے اندر عام ہر دوسرا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی الیکشن تو نہیں جی ہونے, تو کوئی مجھے آپ کوئی طریقہ سمجھائیں, آپ میرے سے بہت زیادہ آئین جانتے ہیں, کہ کوئی ہے طریقہ کار آئین کے اندر اس وقت جس کے ذریعے یہ الیکشن نہ ہو. عامر, میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جو پہلا ہیلا انہوں نے اپنایا ہے, اور وہ اتنا گمبھیر, اتنا ریموٹ, اتنا ان امیجنیبل تھا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا فیلئر آف امیجنیشن, وہ فیلئر آف امیجنیشن تھا 9/11 پہ حملہ, ٹوین ٹاورز پہ جہازوں سے پوائنٹڈلی خود کچھ جہازوں پہ بیٹھے ہوئے چلا رہے ہیں. وہ was not a failure of intelligence, it was a failure of imagination. لوگ کہتے ہیں کہ امیجن ہی نہیں کر سکتا. اس طرح پہلا وار جو انہوں نے کیا ہے وہ فیلئر آف امیجنیشن ہے کہ 5 ممبر بینچ کو 7 ممبر بینچ ڈکلیئر کرو. وہ لا منسٹر اور اٹارنی جنرل نے باہر نکلتے ہی عدالت سے کہا کہ جی یہ تو 7 ممبر بینچ ہے اور 7 ممبر ووٹ پڑے ہیں, اور یہ 4-3 کے ساتھ فیصلہ جو عام فیل میں کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس نے جس طرح اناؤنس کیا پہلے کہ بائی اے میجورٹی آف 3 versus 2 we are giving the following judgment. اب وہ اس وقت
ان 2 ممبران مائنورٹی والوں نے آبجیکٹ بھی نہیں کیا کہ سر یہاں تو 5 نہیں ہم بیٹھے ہوئے, ہم تو 7 بیٹھے ہوئے. اور اتنا امیجنیشن, اتنا ان امیجنیبل واردات تھی وہ, میں اس کو واردات کہوں گا, آن اے ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ اٹ ریورس, کہ ہمیں نہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں کچھ نہیں ہے, تو ہمارے حق میں ہوا ہوا فیصلہ. یہ لا منسٹر صاحب اور اٹارنی جنرل کہتے ہیں مزہ کا اڑاتے رہے, اور وہ ابھی تک گورنر خیبر پختونخوا اسی موڈ میں چل رہا ہے. یہ موڈ کہ جی یہ تو کوئی بس فیصلہ ہے کیا. کل اگر چیف جسٹس نے اپنی عدالت میں بلا لیا, صرف بلا لیا, تو گورنر صاحب کے دیکھیں گے کس طرح بھائی اڑ رہی ہوں گی, کس طرح یہ کچھ اور بات کر رہے ہوں گے. یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے, کوئی عام کوئی یہ 3 ججز کا نہیں ہے, یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے. چل صاحب ویسے آپ بھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں, اور جنرلی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ عدالتوں کو بڑا دل دکھانا چاہیے, فراخ دل کرانا ہونا چاہیے, مگر اس کی ایک کہیں نہ کہیں تو لمٹ آتی ہوگی. اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کیسز جو ہیں نا, جو ہمارے مخالف جج ہیں ان کو نہ دیے جائیں. دوسرا, یہاں جلسوں میں مریم بی بی تصویریں دکھا کے, نام لے کے ججوں کے, وہ ان کے متعلق روز جو ہے کچھ نہ کچھ جملے کہے جاتے ہیں. کے پی کی اسمبلی وہ بالکل وہ فٹ ٹریکنگ کر رہی ہے, اس کے احکامات کی وہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کب تک یہ الیکشن کمیشن کو ابھی بھی لینینٹ ہی رہنا چاہیے, یا وہ سٹیج کب آئے گی جہاں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا؟ میرا خیال ہے ہو جائے گا, کیونکہ انہوں نے بھی تو انتہا کر دی ہے نا. جیسے مریم کا آپ نے کہا, کبھی سنا ہے کہ جلسے میں تصویریں لٹکا کے ججز کو ہر ٹیلی ویژن جو دیکھ رہا ہے, دیکھنے والا ہے, وہ ان کی شناخت کر سکتا ہے. دیر از اے کائنڈ آف انویٹیشن ٹو وائلنس ان دیٹ, کہ یہ وہ لوگ ہیں, پہچان لو. اور یہ اس قسم کا یہ ججز کس حد تک اس کو برداشت کریں گے. میرا خیال ہے زیادہ دیر نہیں کریں گے. اور یہ جو ہے اس میں یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ بالکل امپلیمنٹ ہوگی انشاءاللہ, اور کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. الیکشن کمیشن نے تو تسلیم کر لیا, مان لیا ہے. لا منسٹر آلسو نوز ہی از کمیٹڈ کنٹیمپٹ, اس لیے اس نے کل جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں اس نے گریز نہیں کیا اس طرح بات کرنے کی. دوسری باتیں شروع ہو گیا ہے کہ جی پیسے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں فائنانس والے پیسے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں انٹیریئر والے کہ رینجر نہیں آ سکتے, نفری نہیں ہے, وہ ڈیفینس والے کہتے ہیں کہ فوج نہیں آ سکتی آپ کی امداد میں. یہ سب کلیئر ہو جائے گا. یہ ایک دفعہ اور کسی کو بلا کے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہہ دیا کہ بھائی صاحب یہ فیصلہ ہے, اس پہ عمل درآمد کر کے آؤ. اگر وہ انہوں نے شیڈیول اپروو کر دیا جو پنجاب میں دیا گیا ہے, تو یہ جو خیبر والا گورنر ہے, یہ تو اس کے پاس یہ بھی عذر نہیں ہے جو پنجاب والے گورنر کے پاس تھا کہ میں نے تحلیل نہیں کی کیونکہ اسمبلی, اس لیے میں ڈیٹ دینے کا پابند نہیں ہوں. یہ پنجاب والے کا کسی قدر ایک اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بالکل دیا جا سکتا تھا, وہ انہوں نے اب ڈیٹ خود ہی اناؤنس کر دیا مشاورت کر کے سپریم کورٹ کے. یہ مسخرہ پن کر رہا ہے جو گورنر ہے خیبر پختونخوا. قاضی صاحب, آپ کے محلے زمان پاک میں جس طرح کا وائلنس پولیس کی طرف سے ہوا ہے کہ ربڑ کی گولیاں چلی ہیں, آنسو گیس, لاٹھی, اور ایک بیچارہ پولیس کی کسٹڈی میں تھا اور وہ مارا گیا, اور پھر اس کا پوسٹ مارٹم میں بھی آ گیا کہ وہ ٹارچر سے مارا گیا ہے. اور آپ اس ہمارے پروگرام میں ارشد شریف کے حوالے سے یہ بڑا کلیئرلی آپ نے کہا تھا کہ جب تک ورثاء ہوں تو ان کی مدعیت میں مقدمہ درج ہونا چاہیے. پولیس نے اپنے مدعیت میں کر دیا اور عمران خان اور ان کی تقریباً تمام لیڈرشپ کو ہی ملزم ٹھہرا دیا, اور یہ نگران حکومت میں ہو رہا ہے.
اور آپ اور میں کوئی عمران خان کے اپالوجسٹ نہیں ہیں، مگر وہ 75 مقدمے ہو گئے ہیں روز کی. مریم بھی کہہ رہی تھی کہ جب تک 200 پیشیاں نہیں ہوں گی اور نواز شریف واپس نہیں آئیں گے تو یہ الیکشن نہیں ہوگا. تو 150 پیشیاں تو ان کی ہو چکی ہیں. وہ درست ہے آپ کی بات. مریم ان کو ویسے بہت، میں تو پہلے اسے کہتا رہا ہوں کہ شریف خاندان اصل میں جوڈیشری کے لاڈلے ہیں، کوئی اور بن نہیں سکتا ان کی جگہ. اور اس وقت جو کر رہے ہیں، جو رانا ثناء اللہ جس طرح مطلب ہے اس نے بھی کہا پہلے کہ جی 4-3 یہی سوچ لینا کہ 5 ممبر بینچ ہے، اس نے فیصلہ سنا ہے. سپریم کورٹ میں کوئی پراکسیاں تو نہیں لگا سکتا کہ آپ کی ججمنٹ میں، میری ججمنٹ میں آپ کا بھی دستخط ہو جائے جو بینچ کا ممبر ہی نہیں ہے، اس کے وہ بھی نہیں دستخط پر متصور کیے جائے کہ اس کے بھی دستخط ہے. یہ تو ان ججز کو بھی سوچنا چاہیے جو اس تعبیر اور تفسیر کی اجازت دے رہے ہیں کہ یہ کی جائے. وہ فٹ نوٹ بھی خود کہتا ہے جو ان کا ہے، جو متنازع فٹ نوٹ ہے کہ یہ جو صاحب آپ 70 سے الیکشن لڑتے آ رہے ہیں اور یہاں کئی دفعہ بے تاشا دنگا فساد ہوا ہے، مگر وہ الیکشنز کے اختتام پہ ہوا جیسا کہ 77 کے اندر. یہاں پہ تو ابھی جو کیمپین شروع ہی ہوئی ہے اور وہ کیونکہ آپ کے محلے میں ہوئی ہے، آپ کے تقریباً میرا حال گھر کے سامنے ہوئی ہے، اور یہ بیچارہ جو علی بلال جو مارا گیا، میں چاہ رہا ہوں اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ یہ اچھے اومنز تو اچھے نہیں ہیں کہ یہ الیکشن کس طرف جا رہے ہیں. نہیں، یہ وہ تو شہید ہے اور اس بیچارے کو تو بہت ظلم ہے. میں 3-4 پہلے ٹاک شوز میں آج یہ عرض کر چکا ہوں، عرض کیا کر چکا ہوں. میں تو غصہ آتا ہے ایسے افسران پہ. آئی جی کو چاہیے تھا ابھی تک گرفتار کرتے، وہ کیمروں کے سامنے مار رہے ہیں، کیمرے کے سامنے جو پولیس والے مار رہے ہیں اس کو، اور دن دہاڑے ایک چلتی شاہ راہ پہ اس طرح کا سلوک ایک شہری کے ساتھ کرنا. وہ ڈائز ان دی پروسیس میڈیکل آ گیا ہے. اب ان پولیس والوں کے خلاف تو ان کو ایف آئی آر کرا کے اور ان کو اندر کرنا چاہیے. یہ کیا سمجھتے ہیں دنیا اسی طرح رہے گی؟ یہ آئی جی یا ڈی آئی جی سمجھتے ہیں دنیا اسی طرح رہے گی؟ دنیا نے جتنی پلٹا کھانا ہے، میں سمجھتا ہوں جتنا یہ اس وقت گھبرائے ہوئے ہیں. اور عمران خان کا بے وجہ بغیر وجہ کے قد بڑھائے جا رہے ہیں یہ جو گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ. اور اس کو نہیں پتا شہباز شریف کو کہ ایک پرائم منسٹر پہلے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگنے پہ پرائم منسٹر شپ سے بھی جا چکا ہے اور اس کی 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی بھی ہوا ہے. یہ شہباز شریف یہ چاہتا ہے کہ یہ ہو، کیونکہ کسی نے تو درخواست دینی ہے. میں نہ دوں گا، کوئی نہ کوئی دے گا. چودھری صاحب آپ نے کیوں نہیں دیں گے؟ آپ جو ہے وکیلوں نے پاکستان میں جمہوریت کی تحریک میں اور انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے، اور خاص طور پہ آپ نے تو جوڈیشری کی موومنٹ کو لیڈ کیا تھا، اور آپ نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اب شاید ان کے لیے بچاؤ کے لیے کریں گے، شاید اب ان کے خلاف کچھ کرنا پڑے. تو یہ ابھی وکیلوں کے اندر سے کچھ بارز ہیں جو کہ اس حق میں بول رہی ہیں کہ یہ جناب جمہوریت کی پامالی ہو رہی ہے، مگر کچھ بارز اتنی ڈویژن منقسم ہمارے وکلا برادری ہو گئی ہے کہ وہ بالکل ان کو کوئی وہ بلکہ نظر آ رہا ہے کہ اس حق میں ہیں کہ یہ سب کچھ ہو، جمہوریت کی پامالی ہو، انسانی حقوق کی پامالی ہو. وہ لکھ کے بھی عرضیاں بھیج رہے ہیں. ہمیں بات یہ ہے جو وکلا کا ہے نا معاملہ، اس میں آپ کو ایک چیز میں بتا دوں. اس وقت جو یہ جس طرح یہ 5 ممبر بینچ انٹو 7 ممبر بینچ، یہ اتنا بڑا مذاق مطلب ہے بےہودہ مذاق ہے اس عدالت کے ساتھ بھی کہ آپ ایک عدالت کے فیصلے کو اوور ٹرن کر سکتے ہیں. اگر جج صاحب کراچی میں بیٹھے ہوں، اسلام آباد میں فیصلہ آنے والا ہو تو وہ فون کر کے اپنے دوست کو کہے، فیلو جج کو،
کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں پر میرا ووٹ پا دیں, میرا ووٹ اپنے ساتھ ڈال دینا. تو یہ تو سپریم کورٹ کا طریقہ ہی نہیں ہے. اگر یہاں تک یہ جا سکتے ہیں تو یہ بہت آگے جا سکتے ہیں. اور مریم نے تو اس کو کہا ہے نا, مریم نے تو سارے نظام کو چیلنج کر دیا کہ پہلے نومن تیل ہو, پھر کوئی جانچ ہو, پہلے میاں صاحب سب کیسز سے بری ہو, پھر میاں خان ہر کیس میں اندر ہو, جیل میں جائے, پھر ہم سب سے معافی مانگی جائے, پھر میاں صاحب واپس آئے. اب پھر اس کے بعد الیکشن ہوگی. پہلے یہ سارا انتخاب پھر انتخاب. یہ ہم نے 1977 میں بھی سنا تھا, یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی جب ضیاء الحق نے کہا کہ میں نومبر میں الیکشن کراؤں گا. 5 جولائی کو اس نے کہا, نومبر کی ڈیٹ دے دی. پھر لگ پڑے لوگ لکھنا کہ پہلے انتخاب پھر انتخاب, پہلے انتخاب پھر انتخاب. آپ کو یاد ہوگا یہ ضیاء الحق کی قسم کی بات چیت ہے. اور ہم نے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریڈ لائن ہے, عمران ریڈ لائن ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے, تو بالکل ریڈ لائن ہونا چاہیے نواز شریف اور مریم کو نون والوں کے لیے بالکل ہونا چاہیے. کسی ان کو خراش بھی نہیں آنی چاہیے. میں دعا کرتا ہوں ان سب کی زندگیوں کے لیے. اور ہمارے لیے ریڈ لائن ہے, اگر یہ بھی ریڈ لائن ہے تو ہمارے لیے ریڈ لائن ہے بلاول, چیئرمین بلاول اور پریزیڈنٹ زرداری. اور وکلاء نے یہ آپ کو میں بتا دوں ریڈ لائن بنا لیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان. چیف جسٹس آف پاکستان کو ہر قسم کی کوشش کی جا رہی ہے وہ انفلوئنس کرنے کی کہ وہ اپنی اس سے کسی طرح بدل لے رائے یا کوئی جو بھی کا ہو سکتا ہے ریورس کرنے کی اس وقت. پر وہ اس نے جو چیف جسٹس نے کہہ دیا 90 ڈیز, یہ 90 ڈیز میں انشاءاللہ سب کچھ ہوگا. چلو صاحب لاسٹلی کہ یہ آپ نے پہلے بھی کہا ہے اور بالکل صحیح کہا ہے کہ اس وقت ملک میں جتنا آلریڈی انتشار ہے, اقتصادی مسائل بھی ہیں, سیاسی بحران بھی ہے, سیکورٹی کا بحران بھی ہے, اور اس کے اندر اس طرح کے کسی بڑے لیڈر کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے یا ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو انتشار بڑھ جائے گا. مگر یہاں پہ برملا کھلے عام جلسوں میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی خاص طور پہ کہ وہ ان کو تو جیل میں کرنا ہے, ان کو ان پہ ٹارچر کرنے کی باتیں بھی ہوتی ہیں, ایک دفعہ ان پہ گولیاں بھی چل گئی ہیں. تو یہ کوئی کسی کو یہاں پہ جو جن خطرات کا آپ اندازہ بار بار نشاندہی کر رہے ہیں, یا باقی تو کسی کو کوئی فکر نہیں نظر آ رہی؟ یہ فکر نہیں نظر آ رہی, لیکن پی ٹی آئی والوں میں تو بظاہر میں دیکھتا ہوں کہ یہ فکر نظر آتی ہے, کیونکہ وہ جس طرح گھیرا ڈالے ہوئے ہیں, جس طرح گاؤں بسایا ہوا انہوں نے ہمارے گھروں کے آگے اور پیچھے اور ہر طرف, ہمیں تو اندیشہ ہی رہتا ہے. میں تو کل رات چلا گیا تھا وہاں, میں وہاں نہیں رہتا ہوں بچوں کے لیے. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ اب کوئی اندیکھا ہاتھ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. ہمارا ہمدایہ ملک میں کوئی ان کے جو ہاتھ اور جس طرح پہنچتے ہیں آگے, وہ ہماری تخریب اور انتشار میں اضافہ کرنے کے لیے وہ بہت کچھ اس کا ایڈوانٹیج لے سکتا ہے. بیسٹ یہی ہے کہ ہر کوئی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کا کام کرے. یہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو جائے, کیونکہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے نا ہمیں. اب اگر الیکشن فرض کیجیے نہیں ہوتے, فرض کیجیے, اور تو کون سی حکومت چلائے گا؟ یہ کیئر ٹیکر کا تو مینڈیٹ صرف 90 دن کا ختم ہو جائے گا. یہ خلا پیدا ہو گیا ہے, کیونکہ اسمبلیاں تو تحلیل ہو چکی ہیں, اسمبلیاں تو دونوں جا چکی ہیں. ان کا تو اب کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ وہ واپس آنے کی. وہ بیچ پہ تھوڑا سا سب من اللہ صاحب نے آواز اٹھائی تھی, پر وہ ختم ہو گیا معاملہ, اور سب من اللہ صاحب نے بینچ چھوڑ بھی دیا. وہ اعظم مزید طارق صاحب ان کو 7 ممبر بینچ میں شامل کرتے ہیں, اور ان کو اس سے استدلال سے ڈسوسیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کوئی جج یہ نہیں کر سکتا کہ ایک سپریم کورٹ دوسرے بینچ نے ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آ گیا ہو تو اس کو اوور ٹرن کرنے کی کوشش کی جائے, اس میں شامل نہیں ہو سکتا, شریک نہیں ہو سکتا.
بہت بہت شکریہ چودھری صاحب. مجھے یہ بار بار سرورت بی بی جو ہے اشارے کر رہی ہیں کہ ہمیں بریک پہ جانا ہے. میرے سب سے اہم بات جو تھی وہ آپ کے خیال میں کہ شاید سپریم کورٹ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے جا رہا ہے, اس سے آگے شاید بات نہیں بڑھے گی. صحیح ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ اعتزاز احسن صاحب. بریک کی طرف جاتے ہیں مگر عامر صاحب جس طرف آخری اشارہ اعتزاز صاحب نے کیا 90 دن کی حکومت ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی, آپ کو یاد ہے کہ کچھ دن پہلے تک, چند ہفتے پہلے تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اس نگران حکومت کا دورانیہ طویل ہو سکتا ہے, طویل کیا جا سکتا ہے, کچھ نہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے جس سے یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. یہ بڑی ایک قسم کی قانونی آئینی بحث بھی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن تھے, اس میں سپریم کورٹ نے چلے اجازت دے دی تو وہ آگے 254 کے تحت وہ کچھ دن آگے چلی گئی. مگر یہی 90 دن کا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے بھی ہے, تو کیا یہ اسی کی تشریح میں ان کو بھی آگے کیا جائے گا یا نیا مقدمہ چلے گا؟ اور جو چودھری اعجاز صاحب سب سے اہم بات کر کے گئے ہیں کہ یہ الیکشن کی وجہ سے نہیں, اگر یہ الیکشن خدا نہ خواستہ کسی غیر آئینی طریقے سے نہیں ہو پاتے یا روکے گئے تو وہ آئین کے اندر تو کوئی گنجائش نہیں نظر آتی, تو کیا پھر یہ ٹیکر گورنمنٹ یہ 6 مہینے کے لیے چلائیں گے, سال چلائیں گے؟ اور جس طریقے سے لاہور میں چلائی جا رہی ہے, پنجاب میں چلائی جا رہی ہے, تو اس طریقے سے تو پھر یہ کیوس ہی ہے. میں اعظم نذیر تارڑ صاحب کو سن رہی تھی, آخری سوال اس کے بعد بریک کی طرف جاؤں گی. اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے تھے عامر صاحب کہ نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے ذریعے سے انتخابات ہونے چاہیے, اگر ایسا نہ ہوا تو بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے, اور ویسے بھی ہماری معیشت اگر بہتر ہوگی تو پھر اگلے 4 سے 5 مہینوں کے بعد ہم الیکشن کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. جی یہ تو کافی عرصے سے صرف یہ ایک بہانہ نہیں کیا جا رہا کہ مردم شماری کا پیسے نہیں ہیں, سیکیورٹی سسٹم نہیں ہے, کہ جی ہمیں 4 لاکھ پولیس چاہیے جبکہ ہمارے پاس صرف 1 لاکھ ہے. فوج والے یہ میں مانتا ہی نہیں کہ فوج یہ کہہ سکتی ہے فوج کہ آپ کی فورسز کی سویلین ایڈ کے لیے آپ کی ضرورت ہے, اور یہ میرا خیال ہے ان کو کلیریفائی کرنا چاہیے. یہ بار بار جو کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے انکار کیا گیا ہے بائے قانون کے ذریعے, آئین کے ذریعے, سپریم کورٹ بھی ان کو کہہ سکتا ہے, الیکشن کمیشن بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ ہمیں یہ مہیا کریں. ان کو اگر کہیں ہاں وہ اپنی مرضی بھی دی ہے انہوں نے, جس طرح کراچی کے اندر انہوں نے کہا جی ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمیں الیکشن کے اندر کنٹروورشل آپ بنائیں, مگر جب ان کو آرڈر کیا جائے تو وہ یہ بات ضرور کر سکتے ہیں کہ اتنے نہیں دے سکتے, ہم اتنے دے سکتے ہیں, پر انکار نہیں دیا سکتا, انکار کر نہیں سکتے, یہ ان کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, چلیے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کی زبان بندی تو لاہور ہائی کورٹ نے ختم کر دی, مگر جو میڈیا بات کرتا ہے, جو خبر دیتا ہے, جو آگاہ کرتا ہے, کیا اس کو بھی لگام ڈالنے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں؟ ایک بریک سے واپس آ کے آپ کے ساتھ ہم تفصیل شیئر کرنے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب ہم سب جس چیز کی زبان بندی ہوتی ہے, جس پہ پابندی لگتی ہے, ہم بات کرتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں, اگر ہماری زبانوں کے اوپر تالے لگا دیے جائیں گے تو ہم کسی کی آواز کیسے بن پائیں گے؟ جی وہ بالکل, یہ بھی آج کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ پہلے ہی روز سٹرکچرز آ رہے ہیں, ٹیلی ویژن بین ہو رہے ہیں کہ فلانے کی تقریر بند کر دی جائے, عمران خان کی کو دکھانا نہیں ہے, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. آج مزید بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی ابھی بھی شوق پورا نہیں ہوا, وہ 2-4 امپورٹنٹ فیصلے ہوئے ہیں. دوسرا ایک اس کے اندر سمریاں جو ہے نا کابینہ کی اجلاس کے اندر جو ہے نا, وہ نارملی ہوتا ہے کہ سمریاں یا قانون جو بنائے جاتے ہیں وہ عدالت, وہ جو پارلیمنٹ کے ذریعے یا آرڈیننس کے ذریعے بنائے جاتے ہیں. یہاں پہ جو ہے 10 ماہ میں بتایا جا رہا ہے 550 سے زیادہ سمریاں سرکولیشن کے ذریعے منظور کی گئی ہیں. اس کی تفصیل جو ہے یہ بریک سٹوری بھی پہلے, بعد میں تو ابھی کیبنٹ کی بریفنگ میں چیزیں آ گئیں, مگر ریاض الحق ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ایک تو بہت زیادہ ویلکم ابورڈ ریاض. دوسرا اس کی تفصیل ایک یہ بتائیں, پھر میں بعد میں آپ سے وہ جو ترامیم نیب کے حوالے سے ہے وہ بھی بات کریں گے, مگر پہلے یہ جو اتنی کوئکلی, اتنی جلدی میں سمریاں سرکولیشن کے ذریعے پاس کی جا رہی ہیں, اس کے بارے میں تفصیل ذرا بتائیے گا.
جی بہت شکریہ عامر صاحب صاحبہ. عامر صاحب اس کی تفصیل بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ سمریاں جو تھی وہ سرکولیشن بھی اتنی زیادہ اپروو ہونا شروع ہو گئی تھی کہ کابینہ کے جو انٹرنل پیپلز پارٹی وغیرہ ہیں ان سب نے باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا یار اس کا ذرا پتہ لگا لیں کہ یہ کتنا فگر جو ہے آج تک ہوا ہے. تو یہ حکومت جب سے آئی ہے تقریباً 10 ماہ ان کو ہو گئے ہیں اور 550 سے 70 کے درمیان ہے. ایگزیکٹ فگر جو ہے میں تھوڑا سا وہ کر رہا ہوں بیکاز 550 تک کا فگر تو مجھے کنفرم تھا 20 دن پہلے تک. تو اس 20 دن کے دوران بھی کافی سمریاں اپروو ہوئی ہیں. تو 550 سے 70 کے درمیان جو سمریاں ہیں وہ سرکولیشن کے تھرو اس حکومت نے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے 13 اتحادی جماعتی جو حکومت ہے انہوں نے اپروو کی ہیں. اور اس سے سب سے جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کابینہ کے اجلاس کے اندر جو یعنی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے جس کی صدارت وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں وہ جو سمریاں اس کے اندر اپروو کی گئی ہیں وہ تقریباً 35 سے 40 کے درمیان اس کی تعداد بنتی ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کہاں 560 550 سے زائد سمریاں اپروو ہونا سرکولیشن کے تھرو اور کہاں کابینہ کے اجلاس کے اندر. تو سرکولیشن کا ظاہر ہے ہمارے بہت سے ناظرین کو اگر علم نہیں ہے تو اس کا یہ ہے کہ وہ جو وفاقی کابینہ کے جو وزراء ہوتے ہیں وفاقی وزیر جو ہوتے ہیں ان کو وہ سمریاں ان کے گھروں یا دفاتر میں بھجوا دی جاتی ہیں اور اس کے بعد یس یا نو کا جواب آتا ہے. اگر 17 وزراء اس پہ جواب دے دیں تو اس کے بعد وہ سمری جو ہے وہ منظور سمجھی جاتی ہے. اس کو کابینہ کے اجلاس میں باقاعدہ طور پہ پیش نہیں کیا جاتا. یعنی اس کے اوپر کابینہ کے اندر کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہم اس سے ایگری نہیں کرتے. اور یہ 13 پارٹیوں کے اندر یہ کیونکہ مشکلات نظر آ رہی تھی بالکل. ایک تو یہ ہے. دوسرا میں آپ کو چاہوں گا کہ نیب کی ترامیم کے حوالے سے بھی جو ہے کیبنٹ کے اندر جو فیصلے کیے گئے ہیں کچھ, ایک تو آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں اس کی. دوسرا نیب کے جو نئے چیئرمین لگائے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی کافی کنٹروورسی رہتی ہے کہ کسی اور کو لگانا تھا, ان کو لگانا تھا. گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ میں یہ ٹسل کافی پرانی چل رہی تھی. اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتائیں. مگر پہلے ذرا یہ نیب کی ترامیم کے حوالے سے جو کیا گیا ہے اس کے پیچھے آپ کے خیال میں کیا ریزنز کار فرما ہیں؟ جی عامر صاحب اس کی بڑی انٹرسٹنگ ریزن ہے کہ پچھلے سال جب انہوں نے جو ایک بڑا ترمیمی بل پاس کروایا کابینہ سے اور اس کے بعد ظاہر اس کو پارلیمان سے بھی منظور کروا لیا جس کے تحت کو 300 کے قریب ایسے کیسز تھے جو باقاعدہ طور پہ نیب کو واپس کر دیے گئے کیونکہ جو متعلقہ عدالتیں تھیں انہوں نے کہا کہ جی تو ہماری اب جورسڈکشن میں نہیں آتا. اب ان کا تھا کہ کئی کیسز ایسے تھے کہ وہ 50 کروڑ کے جو تھے وہ اس میں نہیں آتے تھے تو وہ واپس ہو گئے. ایسے بہت سے تو 300 کے قریب جو کیسز تھے وہ واپس نیب کو کر دیے گئے. اب یہ جو نئے چیئرمین آئے ہیں تو اب یہ ضرورت تب سے پیش آ رہی تھی لیکن قانون سازی ظاہر ہے ان کا تھا کہ نیا چیئرمین کوئی آئے گا تو اس کے بعد کیا جائے گا. اب ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے جب ایک سرونگ بندہ بھی آ گیا تو چیزوں کو بہت زیادہ طریقے سے ٹھکانے لگانے کا یہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہے اس کے یہ بہت بڑا بظاہر کہ بہت سے لوگوں کو شاید اس کی سمجھ نہیں آئی. ایسا لگ رہا ہے کہ عام سی ایک چھوٹی سی ترمیم تھی لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ اب نیب چیئرمین کو یہ اختیار ہوگا کہ مطلب جیسا تھا کہ 300 کیسز ہیں تو وہ متعلقہ فورمز پہ بھجوائے جائیں. یہ عدالتوں نے کہا. اب متعلقہ فورمز پہ کوئی قانون موجود ہی نہیں نیب کا تو یہ اختیار جو تھا وہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ چیئرمین نیب کو دے دیا ہے اب جو نئے چیئرمین ہیں. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ ان کے اختیارات بڑھا دیے گئے ہیں. جب سویلین وہاں پہ ایک صاحب تھے تو وہ اختیارات ان کے بڑے اس وقت ترمیم کے ذریعے کام ہو گئے تھے. اب ایک یونیفارمڈ آدمی آ گیا تو بڑھا دیے ہیں. جو پریس ریلیز آپ نے تو پڑھی ہے, میں ناظرین کو پڑھ دوں کہ جس کے وجوہات گورنمنٹ نے بتائی ہیں اپنی. انہوں نے کہا جناب کہ حالیہ ترامیم سے کچھ قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے بہت سے ایسے کیسز جو کہ نیب کے آرڈیننس کے دائرہ کار میں نہیں آتے تھے اور دوسری عدالتیں اور ٹرائیبیونلز اور فورمز پر منتقلی میں دشواری کا سامنا تھا. اس لیے تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بعد یہ کیا گیا ہے. تو پہلا تو ذہن میں آتا ہے کہ سارے سٹیک ہولڈرز میں ایک اپوزیشن بھی ہوتی ہے, وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. پھر یہاں سول سوسائٹی ہوتی ہے, یہاں پہ اور بھی قانونی ادارے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو ریزن بالکل ہی ڈیفرنٹ بتائے جا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ یہ جو اس کے اوپر سپریم کورٹ میں اوپر سب کی نظریں ہیں کہ جو ترامیم کے اوپر ایک کیس چل رہا ہے, آپ کو اس سے بھی اس کے کوئی تانے بانے نظر آتے ہیں؟
आमिर साहब, मैं अभी असल बात की तरफ आने ही वाला था। आपने बीच में प्रेस रिलीज का भी जिक्र कर दिया। बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की प्रेस रिलीज है कि जी मुश्किलात आ रही थी, और ये ऐसा तो देखा जाए पाकिस्तान के आइन में हर दूसरे दिन जो है अदालतों में जो है वो मुश्किलात डिस्कस होती हैं। इसका जो असल जो वारदात डाली जा रही है, मैं इसके लिए वारदात का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि नैब के चेयरमैन को अब ये इख्तियार भी हासिल हो गया है कि वो हमेशा के लिए तमाम केसेस को ख़त्म कर सकते हैं। ये वो बड़ा इंपॉर्टेंट इख्तियार है कि यानी अब जो 300 केसेस आए हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब के, सलीम मांडवी वाला से लेकर बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम और केसेस शामिल हैं, प्रॉपर्टी से लेकर बहुत से ऐसे जो फेक अकाउंट्स केस के केसेस थे वो सारे शामिल हैं। तो अब नैब के चेयरमैन को ये इख्तियार होगा कि वो कुल्ली तौर पे वो केसेस को क्वाश कर दिया जाए। अब आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की तो ये मेरे जहन में एग्जैक्टली ये सवाल आया था। ये आप कह रहे हैं कि क्योंकि अदालत का पहले फैसला आया था कि नैब से जो जिस तरह के 50 करोड़ से जो कम पैसे का केस है वो उनके इख्तियार में नहीं था, तो अदालत ने ये कहा था कि जनाब वहाँ से ये ख़त्म होने का ये मतलब नहीं कि केस ख़त्म हो गए, ये वापस मुतलका अदालतों को जाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि इस नए इख्तियार के बाद वो उसे बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, वो अदालतों के पास भी नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि नैब के कानून में इस किस्म की कोई कहीं पे कोई वो मौजूद नहीं है कि वो मुतालिका फोरम क्या होगा, वो नैब की कोर्ट्स ही होती हैं। तो लिहाजा जो इख्तियार दिया गया है जो बड़ा खामोशी से आज पास हो गया और कहीं पे कोई बहस मुझे नजर नहीं आ रही, और आपने बड़ा दिलचस्प नुक्ता उठाया क्योंकि प्रेस रिलीज में भी कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा, और वो ये है कि नैब के चेयरमैन को ये इख्तियार मिल गया है, ये जो 300 केसेस हैं जिसमें बिग गन्स और बिग शॉट्स शामिल हैं, उन सब के जो केसेस हैं वो क्वाश कर दिए जाएंगे, उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियार होगा। अब सुप्रीम कोर्ट जो है अब इस अमेंडमेंट को कैसे देखती है ये दिलचस्प होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर इस पे आ चुकी है, ये केसेस खत्म नहीं समझे जाएंगे। लेकिन इस इख्तियार के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता से एक मुकम्मल तौर पे, क्योंकि जो हुकूमत में बैठे हुए अफराद हैं, बड़े बड़े नाम आप सब जानते हैं, पीपल्स पार्टी वगैरह में जिनके केसेस थे, उनका एक मेजर कंसर्न ये था कि ये केसेस तो खत्म हो गए, 300 मुतालिका फोरम तक पहुंचाए जाने की, यहाँ पे नहीं इसको खत्म करना, क्योंकि अगर इमरान खान वापस आते हैं या कोई भी हुकूमत में वापस आता है तो हमारे खिलाफ तो ये तब सब केसेस दोबारा शुरू हो सकते हैं। लिहाजा इनका ऐसा खात्मा किया जाए, अगर इसको शुरू किया जाए तो नए सिरे से दोबारा से हर चीज नई सिरे से शुरू किया जाए, उसमें अगेन 2-3 साल लगेंगे। तो ये एक लास्टली क्विकली हमें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में तरामीम के हवाले से केस चल रहा है उसके हवाले से भी इसके अंदर कोई ताने माने मिलते हैं? सर इसमें तो बड़े क्लियर ताने बाने नजर आ रहे हैं, और वो ये ताने बाने हैं कि अब इनकी जल्द से जल्द कोशिश है कि ये जो केसेस है सारा इनको जल्द से जल्द लपेटा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनको जिंदा रखना चाहती है, जैसा आपने भी इशारा दिया, और चीफ जस्टिस साहब बड़ा क्लियरली कह चुके हैं, इजाजुल हसन साहब कह चुके हैं कि ये मुकम्मल खात्मा इसका नहीं समझा जाएगा। लिहाजा ये अलमारी में रखने वाले नहीं बल्कि इनको अलमारी से भी गायब किया जाए, ताकि तो ये बड़ा एक खतरनाक इंडिकेशन है। और सुप्रीम कोर्ट की मुझे नहीं पता कि ये उनके नोटिस में आती है कि नहीं, तो अगली जब हियरिंग होगी तो ये बड़ा क्लियरली मेरा ख्याल है कि इस पे चीफ जस्टिस साहिबान जो और दूसरे अहबाब जो जजेस हैं, इस पे जरूर अगर उनके इल्म में आता है तो उनको उठाना भी चाहिए, वो उठाएंगे कि ये तो मुकम्मल तौर पे उसका सारा सुराग ही खत्म कर रहे हैं इस सारे मामले का। रियाजुल हक साहब बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपको, हम ये तकलीफ देते रहेंगे। मैं क्विकली ये बता दूं कि आज की कैबिनेट मीटिंग के अंदर एक और बड़ा क्लेम किया गया है कि जी हज की पॉलिसी जो है ना हमने पास कर दी और हाजियों के सफ़र और उसके दौरान हर किस्म की सहूलतें बरान की जाएंगी। हम कल परसों ही फरमा चुके हैं, यहाँ पे आप फरमा चुकी हैं जी बिल्कुल कि हाजियों के लिए और गरीब आदमी और दरमियाने तबके के लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो गया है। कोटा ओवरसीज के लिए दे दिया गया है और पैसे इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, 5 लाख तो उसके बाद इनको शर्म नहीं आती है कि ये ऐलान करते हुए कि जी उनको बहुत सहूलतें दे रहे हैं। तो ये बाकी आप ब्रेक के बाद वैसे मेरा पॉइंट यही है कि पाकिस्तानी करेंसी की बजाय ना डॉलर के अंदर अगर लोगों को तनख्वाहें मिले ना तो आइंदा आने वाले दिनों में हज फिर मुमकिन हो सकता है। आमिर साहब नहीं, वो अगर तो आए और वो ओवरसीज वाले यहाँ आए बजाय कि जहाँ जिन मुल्कों में रह रहे हैं वहां से वीजा लगवाने की बजाय पाकिस्तान आए, यहाँ से महंगी टिकट लें और धक्के खाएं और फिर सऊदी अरेबिया जाएं, तो फिर ये मैं उनकी अक्ल को दाद ही दे सकता हूं। मैं भी फिर ब्रेक की तरफ ही चली जाती हूँ, इससे ज्यादा और मैं क्या बात करूँ। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सीडीए के हवाले से हम हमेशा एक प्रोग्राम मुकाबिल के अंदर जो मशकूक नीलामियाँ होती हैं उसके ऊपर बात कर देंगे। जुबान बंद नहीं हो सकती मगर आवाज उठाने के बाद भी अगर वो सिलसिला जारी रहे तो फिर क्या कहने। सीडीए इसी रवायत को कायम रखे हुए ब्रेक से वापस आके बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب سی ڈی کے حوالے سے بات کریں گے, مگر وفاقی سیکرٹری داخلہ یوسف نعیم کھوکھر صاحب کہہ سکتے ہیں ریٹائرمنٹ قریب ہے, یا کہہ دیں چلے جی ریٹائر ہو گئے. یہ عہدہ اتنا امپورٹنٹ ہے, اس کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا. کون سے نام ہیں جو گردش میں ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کس قسم کا نیا وفاقی سیکرٹری داخلہ دیکھنے میں یا پتہ چل سکتا ہے؟ اس وقت تو جو ہے ایک ہی فیکٹر ہوتا ہے لائلٹی کے, جو چپ کر کے جو حکم دیا جائے وہ لگا دیا جائے. ہر گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے. ابھی ساری پوزیشن جس طرح سے نگران حکومت میں کیا ہو رہا ہے, یہ ٹوٹلی اس طرح ہی بیسس تو بنیادی طور پہ یہی ہے. تو ابھی چونکہ نعیم کھوکھر صاحب, یوسف نعیم کھوکھر صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں, تو ایک تو طبقہ ہے جو چاہ رہا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے. اس کے بعد پھر 2-3 نام جو گردش کر رہے ہیں, ایک فخر عالم صاحب کا کر رہے ہیں, وہ ناغذ تھے مگر غالباً ان کی پروموشن نہیں ہو سکی. دوسرا جو نام ہے جس کے اوپر زیادہ کنسنسس لگ رہا ہے, علی مرتضیٰ صاحب کا نام چل رہا ہے. مگر ایک ٹگ آف وار بھی چل رہی ہے, اور یہ اب سے نہیں چل رہی, کافی دیر سے چل رہی ہے, کہ جس طرح نیب کے اندر فائنلی وردی والے صاحب آ گئے ہیں, اور اسی طرح ہی اسٹیبلشمنٹ کا سیکٹری بھی جو ہے شہباز شریف صاحب, کیونکہ ان کا ہمیشہ سے جب بھی پہلے چیف منسٹر سے بھی یہ ہر چیز میں بعد میں یہ گلے شکوے کرتے رہتے ہیں, ایف ڈبلیو کو ہر چیز میں فوج کو یہ لاتے رہتے ہیں. یہ جو ہے ابھی بھی جو ہے تقریباً 19-20 کے قسم کے ادارے ہیں جہاں پہ ریٹائرڈ سرونگ جو ہے نا وہ باوردی جو ہے نا لوگ لگا دیے گئے ہیں. تو یہاں بھی ایک بحث چل رہی تھی ٹگ آف وار کہ جی باوردی سچویشن جو سیکٹری لائے جائیں, مگر شہباز شریف صاحب کو کوئی اعتراض نہیں تھا, میری اطلاع ہے. مگر نواز شریف صاحب کو بہت زیادہ اعتراض تھا, وہ اس چیز پہ نہیں مانتے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پورا کیا لگتا ہے. مگر فوج کا ایک بڑا جائز انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ اور ہم زون 3 کی جو بات کرتے ہیں, زون 3 کے اندر 50% ایریا کو, یہ جو ہے گرین ایریا کو, براؤن ایریا, وہاں کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ اور جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز الاؤ جو کرنے جا رہے ہیں, اس پہ فوج کو یہ تشویش ہے کہ زون 3 سے ملکہ جو مرگلا ہلز کے بالکل نیچے جو ہیں, وہاں پہ الحمدللہ نیول ہیڈ کوارٹر ہے, ایئر فورس کا ایئر ہیڈ کوارٹر ہے, اور جی ایچ کیو بننے جا رہا ہے. سو ان کا بھی کنسرن ہے کہ وہاں جب بہت ہی آبادیاں بڑھا دیں گے, اونچے اونچے ٹاورز ماریں گے, تو وہ دوربین لگا کے اندر دیکھ رہے ہوں گے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, کیا اس طرح کی جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. تو یہ ان کا ایک وہ والا ہے. مگر اس سے 2 چیزیں اور ریلیٹڈ ہیں. ایک یہ کہ آج کابینہ کے اندر ایک جو ہے نا کلین ایئر بل جو ہے نا وہ لایا گیا ہے. شہری رحمان ویسے جس منسٹری میں بھی جاتی ہیں, محنت کرتی ہیں, اچھے آئیڈیاز کے ساتھ آتی ہیں, مگر یہ ان کا یہ امتحان ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ بھی بل نہیں پڑھا, آئی ایم شور اس کے اندر نہیں ہے, تو یہ ایڈ کریں گی کہ باقی شہروں کی, لاہور, کراچی, سب کے لیے انہوں نے کافی بیچ میں بتایا گیا ہے سمری کے اندر کہ پالیسی اسماگ کو ریموو کرنے کی, آلودگی کو ختم کرنے کی ہے. مگر اسلام آباد جو کہ ایک شہر بچا ہوا ہے, تو زون 3 بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو خدا کے لیے جو شہر بچے ہوئے ہیں, تو یہاں کا گرین ایریا پہلے بچا لے, اور جن کے خراب ہو چکے ہیں وہ مشکل کام ہے ٹھیک کرنا, وہ لمبا کام ہے اس کو ٹھیک کرنا. اسی طرح لاہور میں ماسٹر پلان جو ہے اس کو بھی اپنے اسفیر میں لے کے آئے ہیں, اور انہی کے انڈر ایک ادارہ ہے ای پی اے جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی, اس کو امپاور کریں. اس کی کوئی وہ ایک نہیں, وہ لوگ کہتے ہیں جی یوں کر کے گریز لگائی جائے ہاتھ پہ تو جس کو مرضی اپروول مل جاتا ہے. اور یہ رودا اور یہ لاہور کے ماسٹر پلان جو ہے ان کو چیک کریں کہ یہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کی حوالے سے یہ ہیں. یہ ہائی کورٹ نے روکا ہوا ہے, مگر یہ منسٹری کا کام ہے. تو یہ ان کے لیے زون 3 خاص طور پہ ان کے لیے بہت چیلنج ہے. لاسٹلی یہ میں بتا دوں کہ وہ ہمارے جو جاگنگ کرتے ہوئے پچھلے کیپٹن عثمان صاحب تھے, تو وہ نہیں, ہمارے پاکستان کے کیپٹن جتنے بھی ہوتے ہیں اکثر پنڈی اسلام آباد میں زیادہ تر وہی لگائے جاتے ہیں ریٹائرڈ. تو وہ یہ برج کا بھی آپ نے دیکھا ہے گر گیا ہے بارہکہو میں. تو ان کی آکشنز جو ہیں جو وہ کر کے گئے ہیں وہ بڑی کانٹروورشل ہے. وہ پی اے سی نے بھی, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے بھی ٹیک اپ کر رہی ہے, اور مجھے اطلاع یہ ہے کہ اس کے اوپر لیٹیگیشن بھی ہونی چاہ رہے. ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا, اور اس کے فارمولے پہ لڑائی ہے کہ وہ کس فارمولے پہ کیسے پورے اسلام آباد میں ایک اوسط پرائز کر کے بیچی جا سکتی ہے. نئی خبر یہ ہے کہ نئے کیپٹن صاحب جو آئے ہیں, کیپٹن نور الامین صاحب,
سینگل صاحب وہ بھی جاگنگ کرتے ہوئے اور وہ کلفیاں کھاتے ہوئے، ان کی بھی روز اس طرح کی تصویریں آتی ہیں. تو وہ سی ڈی اے کے اسلام آباد میں مزید پلاٹوں کی نیلامی کرنے جا رہے ہیں کہ جناب یہ پچھلا بھائی فیصلہ کر لو اور پچھلے کے ابھی رولز آف دا گیم سیٹ کر لو اور پی ایس سی کو اور ہمیں بھی بتا دو کہ یہ جو آپ نے پورے اوسط کی رولز بنائے یہ کس نے بنائے. یہ سی ڈی اے کو ہم 50 دفعہ میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے لیے ڈائریکٹلی ان کے تمام افسران کو بھجوا چکے ہیں کہ ہمیں بتا دیں کہ یہ جو فارمولہ ہے یہ پاکستانی لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے اندر ہے کہ ہر موضع کا ریٹ علیحدہ ہوگا. یہ جو انہوں نے اوسط بنائی یہ کس نے فیصلہ کیا، اس کی لاجک کیا تھی اور اس کے اوپر جو جی پی اے لگایا جاتا ہے وہ کس طرح لگتا ہے، اور آیا یہ سیکنڈ نیلامی بھی اسی کنٹروورشل بیسس پہ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس کو پلیز اتنی جلدی نہ کریں کہ جلدی میں لوگوں کو جلدی ہے، سمریاں پاس ہو رہی ہیں، زون 3 کو جو ہے کمرشل پلاٹ لگائے جا رہے ہیں، آکشن پہ آکشن ہو رہی ہے. خدا خوف کریں. میرا خیال ہے اگر آپ کے ارادے ہیں اگست تک رہنے کے کہ آپ جو کلیم کر رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ اتنی جلدی کس بات کی. ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونا، ساتھ میں جس سپیڈ کے ساتھ یہ کام ہو رہے ہیں مجھے اس سے شک پڑتا ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی کے بھی جو ہے نا الیکشن ہو جائیں گے. یہ زیادہ عرصہ رہنا نہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اس بڑی خبر اور بڑی بات کے ساتھ جو عامر متین صاحب نے کہہ دیا، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.